سر ایک کوشچن ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ زندگی پوری کی پوری ایک پین اور اسٹرگل اور دکھ میں گزارتے ہیں. ہوں کچھ ایک لوگ ہی آتے ہیں جو لگتا ہے کہ جنہوں نے زندگی کے سارے رازوں کو جان لیا. یہ کچھ ایک لوگ کون ہوتے ہیں کچھ اور یہ ایک آپ لوگ کو کیسے لگتا ہے؟ اگر فرض کریں ایک بندہ ہے جو اس اینگل سے دیکھ رہا ہے، اس نے طے کیسے کیا کہ سارے دکھی ہیں، اور یہ کیسے طے کیا کہ کچھ ایک لوگ ہیں جو مزے میں ہیں؟ کچھ ایک لوگ دکھی ایسے ہیں کہ جیسے میں اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہوں نا، تو مجھے پتا ہے میں نے مطلب اپنی چلو زندگی آپ تو اس دکھ طرح سے کو گزاری. فیل کر رہے ہو تو بیان کہہ رہے ہو، ہاں جی. کوئی خوشی فیل کر رہا ہے، اسے آپ کیسے مانتے ہو؟ یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ ہے. بلیو یو می، دنیا کا ہر غریب آدمی سمجھتا ہے کہ امیر آدمی آئیڈیل زندگی گزار رہا ہے، ہوں. اور امیروں کی ایک بڑی تعداد ہے جو غریبوں کی طرح کسی پہاڑی پہ بیٹھ کے نا بدھا بن کے سکون سے باقی دن گزارنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں وہ ایک ضرب المثل ہے نا، ہم سرائکی میں سے کہتے ہیں دوسرے کی تھالی میں شوربہ ہمیشہ زیادہ نظر آتا ہے. سیم کرنٹ آپ میں بہ رہا ہے، سیم کرنٹ کسی بھی بدھا ٹائپ شخص کو آپ سوچو نا اس میں بہ رہا ہے. تو آپ اس تجربے کو مختلف کہاں پہ کہہ رہے ہو؟ ایک جگہ پہ مختلف ہے جہاں سے آپ کا یہ سوال آ رہا ہے. ہاں، ایسے کہہ لیں. صرف ایک جگہ پہ مختلف ہے، ادروائز زندگی کا تجربہ سیم ہے. گاڈ جو ہے نا وہ ایک سنگولر ریالٹی ہے جو پوری کائنات میں سے کرنٹ کی طرح پاس ہو کر نا زندگی کو ایکسپریس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فرق ہو نہیں سکتا کسی بھی لیول پر. ایک بچے کی زندگی کے تجربے، ایک بوڑھے کی زندگی کے تجربے، ایک دکھ میں ڈوبے اور ایک بظاہر خوشحال بندے کی زندگی کے تجربے میں کوئی فرق نہیں. ایک کرنٹ جگہ سیم ہے، ہے، آپ کہہ رہے ہیں کرنٹ کے کرنٹ لیول پہ سیم کوئی ہے، فرق انرجی نہیں. از سیم. اب سیم انرجی، انرجی کی مثال کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے آپ نے گھر بنایا، نیا نیا گھر بنایا ہے، اس میں اچھی تاریں لگائی ہیں، وائرنگ اچھے سے کی ہے، بورڈ صحیح جگہ پر ہیں، کرنٹ کی ڈائریکشن وغیرہ سب کچھ صحیح رکھا ہے جیسے الیکٹریشین ایکسپرٹ الیکٹریشین کرے گا. اب اس میں سے جب کرنٹ گزرے گا نا وہ پراپرلی ہر جگہ پہ ٹھیک طریقے سے گزرے گا. ایک پرانا گھر ہے جس کی وائرنگ ٹوٹ پھوٹ چکی ہے، کہیں سپارک ہو رہا ہے، کہیں تاریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، تو وہاں وہ کرنٹ محسوس ہوتا ہے کہ صحیح نہیں گزر رہا. اب وہ کرنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ وائرنگ کا مسئلہ ہے. آپ کی بھی وائرنگ کا مسئلہ ہے، جو نرو کنیکشنز کی وائرنگ ہے نا اس کا مسئلہ ہے. آپ نے وائر کیا ہے ایک طریقے سے. اب آپ کو سائیکالوجی کا پتہ ہے، آپ جانتے ہو کہ ایک لیبل ہمارے نروس سسٹم میں، نرو کنیکشن میں رجسٹر کیسے ہوتا ہے. ایک تھاٹ آیا، ایک منظر دیکھا، اس سے ایک تھاٹ بنایا آپ نے، اس تھاٹ کو ریپیٹ کرتے گئے وہ انرجی، وہ جو نرو کنیکشن جیسے ہمیں دکھاتے ہیں. ہمارا تو کل علم یہی ہے جو ٹی وی پہ دکھا دیا، جو انٹرنیٹ سے دیکھ لیا نا، کہ وہ جو کرنٹ ہوتے ہیں نا نرو کنیکشنز کے، ہاں وہ جی. مسلسل چمک رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے نا ایک تھاٹ کو مسلسل ری انفورس کر کے نا وہاں ایک دھبا، ایک نقطہ بنا دیا، ایک وائرنگ کا ایک الگ سے بورڈ کریٹ کر دیا. آپ صاف ستھرا بنا دیں، حواس آپ کی کنٹرول میں ہیں. آپ سارا دن منفی تھاٹس کو سوچ سکتے ہو، مزے کی بات ہے نا، لیکن سارا دن مثبت تھاٹس کو نہیں سوچ سکتے. سر اس کا کیا ریزن ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سارے آپ ایک طرح کے انوائرمنٹ میں رہتے ہو، آس پاس سے آپ کو وہی چیزیں مل رہی ہیں. آس پاس پہ یہ جو انحصار ہے نا، پہلے تو یہ چھوڑنا پڑے گا. سب سے پہلے ایکسکیوز اور کرٹیکل ہونے سے نجات حاصل کریں. آپ کو پتہ نہیں ہے جب آپ کرٹیسائز کرتے ہو نا، یقین مانیں دنیا پر اس کا اثر پڑے نہ پڑے آپ پر پڑتا ہے. جب آپ اپنے ارد گرد کو کوستے ہو نا تو ارد گرد پہ اس کا اثر پڑے نہ پڑے آپ پر پڑتا ہے. اب دیکھ غلط اینگل سے رہے، ایک سیکنڈ کے لیے سوچو اس ارد گرد میں کیا مسئلہ ہے. اس ارد گرد میں آپ کی کوئی کنڈیشننگ نہیں ہے. آپ یہاں نئی جگہ پہ بیٹھے ہیں، آپ کو دریا بھی خوبصورت نظر آ رہا ہے، پہاڑ بھی خوبصورت نظر آ رہے ہیں. آپ کے ان سے بڑے اچھے پکے گھروں کے باوجود آپ کو یہ گھر خوبصورت نظر آ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں واہ یار یہاں رہنا چاہیے. کہ ہر بندہ جو ٹریول کرنے آتا ہے پہاڑوں میں آلموسٹ یہی سوچتا ہے یار یہاں گھر ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ جب وہ وہاں جاتا ہے
تو انوالو اپنے شور میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ خواہش ایک دفعہ ضرور سر اٹھاتی ہے۔ لیکن یہاں کے لوگوں کو دیکھیں آپ، ان کے ساتھ مل کے بیٹھے نا، سیم وہی سوال دہرا رہے ہوں گے جو ہم شہروں میں بیٹھے دہرا رہے ہیں۔ اب آپ کا مائنڈ کی ایک نیچر ہے، یہ بور ہو جاتا ہے، یہ تھک جاتا ہے، اسے ہر وقت ایک نیا تجربہ چاہیے، یہ تجربے کی غذا پہ پلتا ہے۔ زندگی کو کوئی تجربے کی لالچ نہیں ہے، وہ ان اٹ سیلف ایک سپیریئر تجربہ ہے، ایک ہائر لیول کا تجربہ جو بیت سکتا ہے نا، وہ بیت رہا ہے آپ پر، ہر وقت بیت رہا ہے۔ کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسی ٹیکنیک ہو سکتی جس سے یہ تجربہ جو ہم کر رہے ہیں زندگی کا، یہ زیادہ سے زیادہ پیسفل ہو سکے، نہ کہ ہر ٹائم ایک سٹریس میں رہے؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ پیسفل ہونا اور غیر مطمئن ہونا، پہلے تو ان کو چھوڑ دیں، ان آئیڈیاز سے چمٹنا چھوڑ دیں۔ پیسفلنس آپ کا ایک آئیڈیا ہے، ایک آئیڈیا جسے آپ نے اچیو کرنا ہے۔ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے، اسٹرگل کر رہے ہیں، تو سیم وہی کچھ واقع ہوگا جو آپ کے باقی گولز کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نوکری مجھے مل گئی نا، میں پیسفل ہو جاؤں گا، پھر کیا ہوتا ہے؟ 1 سال 1.5 سال آپ بور ہو جاتے ہیں، آپ پروموشن چاہتے ہیں، کوئی اور ادارہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی اور نوکری ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ایک بزنس شروع کرتے ہیں، ایک سرٹن لیول پر اس کا نفع ملنا شروع ہوتا ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ نفع تھوڑا ہے، مجھے زیادہ نفع کمانا ہے، جو آپ کے سارے کاموں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اس اسٹیٹ کو یہ جو اسٹیٹ اس وقت ہے نا آپ کی، یہ آپ کی چنی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری آپ نے سیلف سجیسٹ کیا ہے، سوسائٹی نے سجیسٹ کیا ہے، سوسائٹی نے مختلف آپ کے سامنے آپشن رکھے ہیں، ان کو چنتے چنتے آپ اس اسٹیج پر آئے ہیں۔ اب اس اسٹیج کو آپ نے کچھ، ایک بچہ لڑکا بننے کی کتنی خواہش کرتا ہے، اب بچے رہے ہیں، آپ کو پتا ہے بڑے ہونے کا کیا چارم ہوتا ہے، ایک لڑکا جوان اور خود مختار ہونے کے کتنے خواب دیکھتا ہے، ایک کنوارا بندہ شادی شدہ ہونے کے کیسے کیسے خواب تراشتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ وہ اسٹیٹ آپ نے چنی ہے۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، لڑکا بنتا ہے، تو وہ بور ہو جاتا ہے، پھر وہ جوان ہونا چاہتا ہے، پھر وہ شادی شدہ ہونا چاہتا ہے، پھر وہ فیکٹری اونر ہونا چاہتا ہے، سارا یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ پیسفلنس آپ کو اس وقت بھی حاصل ہے، اس اسٹیٹ کو جو آپ نے چنی ہوئی ہے، اس اسٹیٹ کو آپ نے جی لیا ہے، اب دماغ چاہ رہا ہے نیا تجربہ، کسی نئے تجربے کو آپ پیسفلنس سے جوڑ رہے ہیں، وہاں بھی آپ کچھ دن رہیں گے۔ یہ ایگو کے کام کرنے کا طریقہ ہے، یہ ایک کامیابی کا سراب تراشتی ہے، اس کامیابی تک آپ پہنچتے ہیں، 2 دن ناچتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، پھر آگے چل، یہ آپ کو رکنے دے نہیں سکتے۔ لیکن آپ کے اندر جو ریئل یو ہے، جسے میں ہستی کہتا ہوں، بینگ، روح، خدا، اس کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ ہر وقت اسٹل ہے، ساکت ہے، سائلنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے آپ کا پہلے تو یہ آئیڈیا چھوڑ دیں کہ پیسفلنس کوئی اسٹیٹ ہے کہ جسے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ حاصل کرنے کی زبان جو ہے نا، یہ ہے ایگو کی۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے کنڈیشن کیا ہے اپنے آپ کو پین کے لیے، دکھ کے لیے، آپ الٹی کنڈیشننگ شروع کر دیں۔ مطلب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مشق ہے جو آپ اپنے ساتھ کر سکتے ہیں۔ رات کو جب آپ سوتے ہیں، سونے سے پہلے آپ کے پاس 10-15 منٹ ہوتے ہیں نا نیند میں اترنے سے پہلے، اب وہ بڑا میجیکل ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ کی ایگو ریسٹنگ موڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اس کی جو پکڑ ہوتی ہے نا زندگی پر، وہ جو پردہ ہے نا پتلا ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ کیا سوچتے ہوئے سوتے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ مسائل سوچتے ہوئے سو گئے ہیں تو اگلے دن آپ کے پاس سامنے مسائل کھڑے ہیں، اگر آپ وسائل سوچتے ہوئے سو گئے ہیں تو اگلے دن وسائل آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو بھی تھاٹ آپ کو مسلسل بادر کر رہا ہے، مسلسل ریپیٹ ہو رہا ہے، اس تھاٹ کو دیکھنا شروع کریں۔ میں بیمار ہو جاؤں گا، یہ میں اس موسم میں گیا تو فلو ہو جائے گا، میں نے یہ کھایا تو بد ہضمہ ہو جائے گا، آپ ایک نیگیٹو اس پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، دیکھ کے اس کو روکیں اور اس کو بدل دیں۔ میرا جسم بنا ہے، اس کائنات میں جو بھی کھانے کی چیز ہے وہ اس کو ہضم کر سکتا ہے، وہ اس میں سے انرجی نکال سکتا ہے، ہمارے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں، منرلز ہیں، نمکیات ہیں، جس بھی چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ نکال سکتا ہے۔ تو مجھے اپنی مشین پہ بھروسہ ہے، آپ کو اپنی گاڑی پہ بھروسہ نہیں ہے، کیسے سفر پہ نکلیں گے؟ تو یہ آپ کی گاڑی ہے جس کے ذریعے سے آپ زندگی کا سفر کر رہے ہیں۔
उस पर भरोसा करें। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ खाने की। इसी तरह आप खुद बैठ के सोच लें कि आप किन थॉट्स को ज़्यादा देर सोचते हैं, आप उनकी जगह रिप्लेस कर दें। ये तो सीधा सीधा ईगोइक सतह पर, मेंटल सतह पर ना जिंदगी के तजर्बे को खुशगवार, जिसे आप पीसफुलनेस कह रहे हो ना, वैसा बनाने का तरीका। बेशक कुछ पल के लिए ही है, बट आपको कुछ पल के लिए नहीं है वो स्टेट, कुछ पल, दुख भी इसी तरह कुछ पल के लिए है ना, पेन भी इसी तरह कुछ पल के लिए है। लेकिन कुछ पल के लिए क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि रीइंफोर्स कर देते हो। एक नेगेटिव थॉट गया, आप दूसरा उसके साथ दूसरा थॉट ले आओगे। वो थॉट्स आपको मुसलसल ट्रेवल कर रहे हैं, नेगेटिव से नेगेटिव जा रहे हैं। आप पॉजिटिव करना शुरू करोगे तो ये कुछ पल के लिए नहीं होगा। जैसे इसको आपने बना लिया है ना आदत सानिया, अपनी आदत को कहते हैं इंसान की फितरत सानिया बन जाती है, सेकंड नेचर बन जाती है। अ थिंग विच इज रिपीटेड मैनी टाइम्स बिकम्स योर नेचर। अगर आप पॉजिटिवली सजेस्ट करना खुद को शुरू कर देंगे तो आपकी ये हालत मुस्तकिल होगी। उसमें फिर आपके वक्फे आएंगे सिचुएशन के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में, बीमारी के रूप में। आप अगर पॉजिटिवली खुद को सजेस्ट करते हैं तो उनसे निकलना भी आसान हो जाता है। अगर आप एक सफ़र एक तरीके से करते आए हैं ना, तो वही आदत वहाँ पे भी दोहराएंगे आप। तो जब आप उसको, अपनी हेल्थ को, वो जो रिकवरी पीरियड है उसको कम कर सकते हैं, जल्दी रिकवर हो सकता जल्दी रिकवर हो सकते हैं। अच्छा, ये तो है आपके मेंटल सतह पर इसको, जिंदगी का वो तजर्बा जो माइंड पे बीत रहा है ना, उसको खूबसूरत करने का तरीका। दूसरा तरीका वो है कि आप स्मार्ट रहें। मैं हमेशा कहता हूँ सूफी लिव्स स्मार्टली। सूफी एक स्मार्ट बंदा होता है। अब वो स्मार्टनेस जो हर एक के पास है, बेसिकली हर बंदा जानता है, लेकिन वो अपनी कंडीशन से, अपने पैटर्न से मजबूर हो जाता है। एक नशई जानता है कि नशा बुरा है, फिर क्यों जाता है उस तरह? जानता है ना, वो उस पैटर्न का असीर है, उस पैटर्न का कैदी है। अच्छा, आप देखें कि ये सारा प्रोसेस काम कैसे करता है। मतलब एक थॉट आया, उस थॉट ने कैसे आपके पूरी एग्जिस्टेंस को कवर किया। वो उसने एक इमोशनल एनर्जी आपकी बॉडी में पैदा की। इमोशंस कुछ नहीं है, दिमाग में हो रही एक्टिविटी का जिस पर जो असर पड़ता है ना, उसका नाम है इमोशन। आप बैठे हैं और आपको ख्याल आया अपने एक दोस्त का जिसकी डेथ हो गई थी। एक ख्याल, थॉट, अब आप उसके बारे में सोची जा रहे हैं, उसके साथ गुजरे दिन आपकी याददाश्त की स्क्रीन पर लहरा रहे हैं। तो जिस्म उसको एक रिस्पॉन्स दे रहा है, जिसे आप उदासी कहते हैं, जिसे आप गम कहते हो। वो इमोशनल एनर्जी जो है ना, आपने क्रिएट कर ली। तो जब आप इस तरह देखते हैं ना कि माइंड ऐसे काम करता है कि थॉट आता है, थॉट को रिपीट करता है, बॉडी उसी थॉट के मुताबिक अपने हार्मोन्स रिलीज करती है, और जिसमें एक इमोशनल सतह पैदा होती है, उस इमोशनल सतह से आप इक्वेट करते हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ सुनाओ कैसे हो, तो बेहतरीन, खुश हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ आप कैसे? आप कहते हो दुखी हूँ। आप कहते हो गुस्से में हूँ। तो गुस्सा, दुख, खुशी, ये इमोशन है। आप उस इमोशन से एक हो गए। मैं दुखी हूँ नहीं, आपने एक थॉट के जरिए एक स्टेट पैदा की है। अगर आप इस प्रोसेस को समझ गए हैं, इसके लिए बायोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो तजर्बा है जो आप रोज करते हो। आप रोज कुछ स्टेट्स से गुजरते हो ना, तो बैठ के सोचो ना ये स्टेट कैसे पैदा होती है। तो आप जिन्हें कह रहे हो पीसफुल स्टेट्स, उनको पैदा करो। है। आप ये भी कह रहे हैं कि इमोशंस या जो फीलिंग्स हैं वो भी थॉट ही पैदा करती है। इमोशंस, फीलिंग जो होता है ना, फीलिंग को मैं उस सेंस में आप कह सकते हैं, लेकिन फीलिंग जरा गहरा तजर्बा है। उसको मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आंख खोली, सामने दरिया नजर आया। वो जो पहला पल है ना, जब मैंने इसे दरिया भी नहीं कहा था, जस्ट ये आवाज और जस्ट ये फ्लो, और इसका कोई नाम नहीं है। पहले पल में ना, इसे कहते हैं प्योर परसेप्शन, परसीविंग, द प्रोसेस ऑफ परसीविंग बिफोर एंटरिंग माइंड। अभी दिमाग दाखिल नहीं है, दिमाग ने अभी दरिया नहीं कहा, दिमाग ने दरख्त नहीं कहा। ये इसे मैं कहता हूं फील, अ टच। ये जिंदगी का टच है,
یہ کرنٹ جو آپ میں سے ایک لمحے کے لیے بہہ گیا، یہ پل بھر کا واقعہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا مائنڈ بہت ایکٹیو ہے، پری ایکٹیو، ہائپر ایکٹیو ہے، پری ایکٹیو نہیں، ہائپر ایکٹیو. یہ فوراً ہی نا اگلے سیکنڈ میں یہ انوالو ہو جاتا ہے، یہ فوراً کہتا ہے یہ دریا ہے اور دریا میں پانی زیادہ ہے اور یہ خطرناک ہے یا یہ پیسفل ہے، وہ ہزار چیزیں پھر تراشنا شروع کر دیتے. لیکن وہ جو پہلا آپ نے پرسیپشن کیا ہے نا، وہ ہے فیلنگ. اچھا، اس کے بعد جب دریا کا تھاٹ ابھرا، اب آپ کے پاس، آپ کے مائنڈ کے پاس اختیار آ گیا. اب آپ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے جوڑیں ایسی کہانی، یار یہاں پر ایک دفعہ حادثہ ہوا تھا، کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کشتی الٹ گئی تھی تو وہ بندے ڈوب گئے تھے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کشتی پہ بیٹھوں نہ بیٹھوں. تو آپ نے ایک ایموشنل چیز پیدا کی ہے اندر جسے آپ فیئر کہہ رہے ہیں، آپ نے فیئر اس سے نکال لیا. اچھا، ایک بندہ ہے جو ایڈونچرس مزاج ہے، وہ اس سے ادروائز نکال سکتا ہے، یار فلاں جگہ پہ میں نے رافٹنگ کی تھی، فلاں جگہ پہ میں کشتی میں بیٹھا تھا تو کتنا مزہ آیا تھا. اب جو اندر ایموشنل لہر اٹھ رہی ہے نا، اسے آپ کہہ رہے ہیں ایڈونچر، جس میں سسپینس ہے، حیرت ہے، جس میں زندگی ہے، وہ اس سینس میں کہہ لیں. فیلنگز بولنے میں ہم موسٹ آف دی ٹائم فیلنگز اور ایموشنز کو ایک کر دیتے ہیں، لیکن فیلنگ کو میں کہتا ہوں اے ٹچ بائی لائف، آل موومنٹ آف پیور پرسیپشن. اس کے بعد پولوٹیڈ پرسیپشن، جیسے ہی مائنڈ انوالو ہوا نا، کیونکہ دریا کو آپ دریا کہہ رہے ہیں، آپ کا مائنڈ لیبل دے رہا ہے، دریا تو نہیں کہہ رہا کہ میں دریا ہوں، درخت نہیں کہتا کہ میں درخت. آپ کا مسئلہ ہے نا، آپ کے مائنڈ کی انٹرپریٹیشن آ گئی. اب یہ پولوٹیڈ جو پرسیپشن ہے نا، یہ اس میں شامل ہو گیا. کلیہ کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ یہ ہونا چاہیے، جیسے نا سائنس کہتی ہے نا، کرنٹ جو ہے نا، کرنٹ وہ خالص پانی میں سے، خالص H2O میں سے پاس نہیں ہوتا. خالص پانی الیکٹرسٹی کا کنڈکٹر نہیں ہے، یہ سائنس کہتی ہے، اس میں سے بجلی کا کرنٹ نہیں گزر سکتا. اس میں کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی پالوٹنٹس ملا دیتے ہیں، تھوڑی سی آلائشیں اس میں شامل کر دیتے ہیں، H2SO4 یا کوئی کسی قسم کا تیزاب ڈال دیا، تو اب اس میں سے کرنٹ جو ہے نا وہ گزر سکتا ہے، یا اس میں کچھ بھی ایلیمنٹ جس میں سے کرنٹ گزر سکے وہ ایڈ کر دیا جائے. اگر آپ کا جو پالوٹیڈ پرسیپشن ہے نا، یعنی کہ مائنڈ گیم زیادہ چل رہی ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ جو ہے نا پیور پرسیپشن، وہ سارے کا سارا چھپ جائے گا. پولوشن اگر آپ نے زیادہ ملا دی نا، تو تب بھی وہ چھپ جائے گا، کرنٹ نہیں گزرے گا. کرنٹ نہیں گزرے گا. ٹھیک ہے، آپ نے وہ بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ زندگی بھی آپ کو ٹچ کرے اور مائنڈ، ایگو ایز اے پرسن جو آپ موومنٹ کر رہے ہیں وہ بھی ریزنیبل رہے، سوسائٹی کے مطابق رہے. آپ کسی اور طرح کی اسپیشی نہ بن جائیں. میں کہتا ہوں کہ a thing which is perceiving پیور پرسیپشن، جو پیور پرسیپشن کر رہی ہے نا، وہ یہ پہاڑ ہے، یہ پتھر ہے، ان کی پرسیپشن پیور ہے، حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نیوٹریلٹی ہے، نام ہی نہیں ہے، کہانی نہیں بن رہی. آپ اس طرح کی اسپیشی نہیں ہو، آپ کے پاس کچھ ایڈیشنل ٹولز ہیں، جیسے مائنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ زندگی کے تجربے کو ایک کہانی، ایک فکشن میں پروتے ہو. آپ کا جو یہ ہے نا پولوٹیڈ پرسیپشن، اس کی ایک مقدار اس میں ملاتے ہو، پرسنالٹی کریٹ کرتے ہو، فیک سیلف کریٹ کرتے ہو، ایک ایکٹ تیار کرتے ہو اور بطور ایکٹر اس میں کام کرتے ہو. بطور ایکٹر کام کریں، کردار نہ بن جائیں، صرف پولوٹیڈ پرسیپشن نہ رہ جائیں. زندگی کبھی کبھی آپ کو ٹچ بھی کرے. تو یہ سمارٹ ویز ہو سکتے ہیں، یہ کلیہ ہو سکتا ہے. دماغ کی سطح پر آپ نے کرنا ہے تو سیدھا سجیشن کا نظام ہے، کنڈیشننگ کے طریقے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ نے کیسے کنڈیشن کیا ہے، پین کو کیسے کنڈیشن کیا ہے، کیسے بار بار ریپیٹ کر کے آپ نے فیئر کو اپنے اندر جگہ دی ہے. آپ اس سے الٹ کنڈیشننگ شروع کر دیں. سمارٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ دماغ کے زندگی کے کام کرنے کے طریقے پر غور کریں، وچ از عبادت، میڈیٹیشن، مراقبہ. وہ آپ اس میکینزم کو سمجھتے ہیں. اچھا، اس سے یہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ ایک بندہ گزرا جو آپ کو ناپسند ہے، وہ سامنے سے گزرا، آپ نے ناگوار فیلنگ آئی. اب آپ اس کے بعد آپ نے وہ ناگوار فیلنگ ایکسپیرینس کر لی، مائنڈ نے مطلب وہ سارا کچھ کر لیا. اب آپ فری بیٹھے ہیں، آنکھیں بند کر لیں اور اس ساری کہانی کو سمجھیں.
इस बंदे से फलां जगह पे झगड़ा हुआ था, फलां फलां बात हुई थी, उसके बाद से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो ये गुजरा है, तो इसलिए ये फीलिंग पैदा हुई। इसको सही तरीके से अगर इस स्टोरी को बैठ के देख लेना, तो उसके बाद जब वो दूसरे दिन वो बंदा गुजरेगा ना, तो वो जो उसकी इंटेंसिटी है ना आपको मुतासर करने की, वो कम हो जाएगी। फिर 2 बार 3 बार 4 बार ऐसा होगा, एक वक्त आएगा कि वो बंदा आपको मुतासर किए बिना सामने से गुजरेगा। तो स्मार्ट वेज यही हो सकती है, अदरवाइज कोई ऐसी पिल नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा जाप नहीं है, कोई ऐसी मेडिटेशन नहीं है। अगर आप में ये स्मार्टनेस नहीं उभरती, जो आप में इन्नेट है, जो नेचर ने आप में रख कर भेजी है, अगर ये बेदार नहीं होती, तो अदरवाइज कोई तरीका नहीं। माइंड के जरिए से जिंदगी यही है जो आप देख रहे हैं। थोड़ी देर खुश होंगे, नई जगह पे आएंगे, नई जगह थोड़ी देर बाद बोर करना शुरू कर देंगे।